میاں صاحب یہ فیصلہ تو آ گیا، اور جو فیصلہ بھی آیا ایز فار ایز آئی ہیو سین انٹو اٹ وہ یہ ہے کہ جو ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ان کا رہے ہیں ان کے مبینہ جرائم، جو کہ ابھی تک تو وہ کانویکٹ ہیں، مگر اوپر ظاہر ہے ان کے پاس 2-3 ریمیڈیز ابھی ہیں اگر وہ چاہیں کہ وہ اپنی انوسینٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ رولنگ پارٹی بار بار باجوہ صاحب کے حوالے سے کیوں ایک احتساب پر انسسٹ کر رہی ہے، کیونکہ اگر وہ پینڈورا باکس کھل گیا تو جو ہمارے حالیہ وزیر دفاع ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو ان اٹ سیلف جو ہے وہ بہت سے کیس بن سکتے ہیں، جو انہوں نے کلیم کیا کہ جی کیسے انہوں نے ڈیل کی اور ڈیل کر کے میاں صاحب جو ہے علاج کے حوالے سے باہر چلے گئے اور اس کے بدلے میں بقول ان کی جو ہے ایکسٹینشن ہوئی۔ دین انہوں نے یہ کہا کہ میں الیکشن جب ہار رہا تھا تو میں نے ان کے فادر ان لا کے حوالے سے، تو میرے خیال میں اس کو بند ہی نہ رہنے دیں۔ اس میں تو ہمارا جو حسین اور خوشنما چہرہ ہے یہ بھی بڑی تاریخ میں کوئی واضح اور نہیں ہو جائے گا میاں صاحب؟ عقل سلیم یہی نہیں کہتی کہ ڈھکنا نہ ہی چکی ہے میاں صاحب؟ قائد صاحب میں یہ پوری کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نئی خبر آئی ہے اور بڑی خبر آئی ہے، وہ میں بیان کرتا جاؤں فوری طور پہ کہ آسٹریلین انٹیلیجنس ایجنسی نے فوری طور پر رابطہ کیا ہے انڈیا سے، اور انہوں نے انڈین حکام سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے کہ ساجد اکرم جو کہ بھارتی تھا وہ ان کا کیا تعلق تھا، اور وہ فلپائن جب گیا تھا تو وہ کس سے ملا تھا، اور جو سڈنی کے اندر اس کی بھارتی جو سفارت خانہ تھا ان سے ملاقاتیں کیوں ہوتی تھیں، اور وہاں پر جو ان کا گن کلب تھا اس کے اندر جب وہ وہاں جاتا تھا اور اس نے داخلہ لیا تھا تو وہاں ان سے بھارتی کچھ نیاد لوگ جو ہیں وہ کیوں ملتے تھے۔ یہ تمام تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور باقاعدہ طور پر بھارتی حکام سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور رابطہ کر لیا گیا ہے آسٹریلین انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے بھارت سے کہ وہ یہ تمام سوالوں کا جواب دیں۔ اور یہ بھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کا بیٹا نوید اکرم تھا وہ بھی مختلف مشکوک لوگوں سے اور بھارتی سفارت خانے سے اور اسرائیل کے کچھ لوگوں سے ملتا تھا، وہ کیوں ملتا تھا، یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں۔ قائد صاحب دوسری سٹوری پہ آتے ہیں، جنرل فیض والی پہ۔ اصل میں جو باجوہ صاحب ہیں ان کو نون لیگ کی خواہش اس لیے ہے کہ وہ باجوہ صاحب کو ہر صورت اس میں ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ جلسہ میں نواز شریف نے ایک تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے چارج شیٹ پیش کی تھی اور اس میں انہوں نے نہ صرف فیض حمید کا نام لیا تھا بلکہ جنرل باجوہ کا نام بھی لیا تھا، اور اس میں جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ برملا کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے ان کو کال کی، انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں جیت گیا۔ اب 2015 والی مجھے لگتا ہے کہ شاید نواز شریف جو ہیں وہ غلطی دہرانے جا رہے ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ کا جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں تھا اس حوالے سے جو ان پر الزامات ہیں اس کی باقاعدہ تحقیقات ہو چکی ہیں قائد صاحب، کیونکہ اس میں جو ٹاپ سٹی والا کیس تھا اس میں جنرل باجوہ کو لا علم رکھا گیا تھا فیض حمید کی جانب سے، اور یہ کیس جو ہے یہ نجف پٹواری جو ہیں ان کے بھائی، انہوں نے وہاں سے ان کو وہ پارٹی پکڑی تھی اور وہ اپنے بھائی کے پاس لے آئے اور وہاں سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، اور جنرل باجوہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس پر جو ہے باقاعدہ طور پر غصہ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جب وہ کور کمانڈر پشاور تھے تو اس وقت انہوں نے سیاست میں ملوث ہونے کا کام شروع کیا تھا، جس پر جنرل باجوہ نے کئی دفعہ ان سے جو ہے وہ برہمی کا اظہار بھی کیا، اور جب وہ غائب ہو جاتے تھے وہاں سے ان کو باقاعدہ ڈھونڈا جاتا تھا اور لاہور سے ملتے تھے، اور اس میں بھی ان کا تعلق جو ہے وہ نہیں بنتا۔ جب وہ کور کمانڈر بہاولپور بنے تو اس وقت بھی انہوں نے وہ ایکٹیویٹی جاری رکھی اور وہ مختلف سیاستدانوں سے بھی ملتے تھے، نون لیگ کے سیاستدان جو ہیں ان سے بھی ملتے تھے اور وہ پی ٹی آئی کے سیاستدانوں سے بھی ملتے تھے، ان کو ہدایات دیتے تھے۔ اس وقت بھی جو ایم آئی کی رپورٹس تھی وہ جنرل باجوہ تک پہنچتی تھی، انہوں نے برہمی کا اظہار اس وقت بھی کیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کا جو ان پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے ڈیزائن کیا، اس وقت وہ ریٹائر تھے، جنرل باجوہ جو تھے وہ آرمی چیف تھے، اس پہ بھی ان کا وہ لنک نہیں بنتا، تو اس لیے جنرل باجوہ کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی، نہ ان کو جو ہے وہ اس میں ملوث کیا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں نہ ہو، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ہم تو کوئی اس تحقیقات کی ہمیں اتنی شدت سے کوئی ہمیں ڈاڈی تحقیقات نہیں آئی ہوئی جتنی کہ رولنگ پارٹی کو آئی ہوئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان اور فیض حمید کے آج بھی رابطے ہیں، یہ کس کو الیج کر رہے ہیں؟ مگر چلیں یہ رابطے تو ثابت کرنے پڑیں گے، مگر جو انہوں نے خود بیان دیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا when he was the army chief، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی حرکات کا علم ہوا باجوہ صاحب کو تو اس پہ برہمی کے علاوہ میرے خیال میں کچھ اور بھی کچھ بنتا تھا۔ anyway we will not get into that، مگر سوال یہ ہے کہ حضور یہ جو سارا قصہ ہے یا تو اس کو کریں یا تو اس کو بند کر دیں، یا پھر جو ہے جو جمہوری اتحاد تھا
جس میں ایک بینک سے فنڈنگ ہوئی، مانا ایک بینک کا چیف آیا، اس نے بتایا میاں صاحب نے کتنے پیسے لیے، کس نے کتنے میں نے الیکشن فنڈ میں پیسے دیے، جب درانی صاحب جنرل درانی صاحب ہمارے ISI کے چیف تھے، تو کھول لو سارے تو پتہ چل جائے ہم سب کی اوقاتیں کیا ہے، یا چلنے دو کہانی آگے میاں صاحب. میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ہمارے خوبصورت چہرے کہیں تاریخ میں، ویسے تو تاریخ کس سے کیا چھپا ہوتا ہے، تاریخ کو سارا پتہ ہے ہمارا. جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے سر، خود احتسابی ہو چکی ہے اور آرمی نے ایک بڑی مثال جو ہے وہ قائم کر دی ہے. اب جو ہے وہ احتساب ہونا ہے، کراس دی بورڈ ہونا ہے. اب فیلڈ مارشل نے بھی جو فرمایا ہے چند دن پہلے، کہا ہے کہ عدم استحکام پیدا کرنے والوں کے خلاف جو ہے مکمل طور پر ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. اب ہارڈ سٹیٹ بن چکی ہے. اب جو کل ایک دو دن میں جلسے میں جو بات کی گئی PTI والوں سے کی طرف سے، وہ کوئی بات جو ہے وہ کرنے والی ہے، وہ ملک دشمنی نہیں ہے، وہ ملک دوستی ہے. کہاں سے ہے؟ اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بانی PTI کو جلد منتقل کیا جا رہا ہے قائد صاحب، کیونکہ یہاں اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر اس طرح کی انریسٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کرنے دی جائے گی. اب ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مچھ جیل کی بجائے سندھ کی ایک جیل ہے حیدرآباد کے پاس، شاید وہاں یا بہاولپور کی جیل میں شاید ان کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے، کیونکہ وہاں پر جو ہے ان کو ٹرائل چلے گا. دونوں میں اگر جنرل فیض، جنرل نہیں کہنا چاہیے ان کو کیونکہ سزا ہو چکی ہے، فیض حمید اور بانی PTI کے درمیان جو لنک اگر ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ ISPR کی آخری پہرے میں اگر اس روشنی میں دیکھا جائے تو پھر ٹرائل الگ الگ ہوگا، لیکن ٹرائل جو ہے وہ سخت ہوگا. اور اس میں جو اس طرح کی زبان بول رہے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر سختی سے نپٹا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ KP میں جو کام ہوئے ہیں اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر جو اس سے پہلے کوستان سکینڈل نکلا تھا، اس طرح کے میاں صاحب میں تو کہتا ہوں ان کو چھوڑیں نا. اور یہ بھی دیکھا جائے گا قائد صاحب، KPK میں سیاستدانوں کا احتساب بھی ہونے والا ہے، اس میں میڈیا پرسنز کا بھی احتساب ہونے والا ہے، اس میں بیوروکریٹس کا بھی احتساب ہونے والا ہے. اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ احتساب کا جو ہے وہ رندہ پھرنے والا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں KPK میں وہ محمود خان جو تھے CM، ان کا کیس تھا، بہت سارے نکالیں، مگر خدا رہا پاکستان کے نقشے پہ نظر ڈالیں. اس میں سندھ بھی ہے، اس میں پنجاب بھی ہے، اس میں 1980 بھی ہے، اس میں 1988 بھی ہے، اس میں 77 بھی ہے، 5 جولائی بھی ہے. وہ بھی ادھر بھی دیکھیں، ادھر بھی پکڑیں. ہم تو کہتے ہیں کہ راستہ بورڈ کریں، ایک طرف سے شروع کریں دوسری طرف لے جائیں، شاید ساڑھا ہم کچھ بن جائے ہمارا اور کچھ ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. لیکن قائد صاحب جو وعدہ معاف گواہ بننے کی بات ہو رہی ہے، فیصل وارڈا صاحب باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید جو ہیں وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں. اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے کہنے پر میں نے کیا تھا اور یہ انہوں نے سارا کچھ ڈیزائن کیا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا یہ کرو، تو پھر کیا بنے گا قائد صاحب؟ میں کہتا ہوں یار، میں تو دیکھیں جہاں حالات خراب ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہو پتہ چلے ہمیں. ابھی جو اگر ڈیفنس منسٹر صاحب اگر ایک کانوکٹ کے رابطے ہیں ایک اور سیمی کانوکٹ سے جو ابھی، تو حضور اس سے تو آپ کی سوال آتا ہے آپ پر کہ یہ رابطہ ہو رہا ہے اور وزیر دفاع کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہمیں صرف اطلاع دے رہا ہے کہ انہاں 2 مجرموں کا، یہ 2 مبینہ ملزمان کا آپس میں رابطہ ہے. واٹ اے اسٹیٹ آف افیئرز.